عمل بھی ہوگا. ہم ایمان والے ہیں. اذان ہوگی تو سارے ایمان والے مسجد میں ہوں گے, باہر نہیں ہوں گے. ہندو تھوڑی ہے روڈ پر ٹھہرے ہوئے اذان ہوگی بازار میں ہیں, غیر مسلم تھوڑی ہے. ہم تو مسلمان ہیں. مسلمانوں کے لیے ایک آواز لگ گئی کہ مسجد میں آ جاؤ, اذان ہوئی. اب اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد کے باہر رہے, کسی صورت میں اجازت نہیں ہے. ایک آدمی فجر کی نماز میں نہیں آیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے گھر پہ چلے گئے. اسلام پہ باقی رہتے ہوئے ایک مسلمان مسجد کی جماعت میں شریک نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا ہے. پورے مدینے میں ایک ہی غیر حاضری کرا, امیر المومنین اس کے گھر پہ چلے گئے. ایسا کیسا غائب ہو گیا نماز سے. یہ بہت انعداد کی بات ہے. جلدی جلدی کریں. اور کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں, پتہ نہیں ان کو آواز نہیں پہنچ رہی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ سارے اجتماعات, یہ ساری تبلیغ, سارا چلنا پھرنا, نقل و حرکت سب اسی لیے ہے کہ ہمارے اندر اطاعت آ جائے, ماننا آ جائے. صحابہ یہی کہتے تھے کہ جو کہو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. شراب حرام ہو گئی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی ایک گھونٹ پی لے, منہ میں تھی تو تھوک دیا, گلاس میں تھی تو اڈیل دیا. بھری ہوئی رکھی ہوئی تھی بیچنے کے لیے, لاکھوں روپے کی بہا دیے مدینے کے گلیوں میں. اب نہ خرید سکتے نہ بیچ سکتے, اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. اسلام آ گیا, اب کسی غیر محرم کو نہیں دیکھیں گے ہماری آنکھ. مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں, ہماری آنکھ بھی مسلمان ہے. آنکھ ہندو نہیں ہے کہ جس کو جائے دیکھے. آپ الگ ہے, آپ کی آنکھ الگ ہے کیا؟ دونوں ایک ہی ہے. وہی دیکھنا جس کو دیکھنے کی اجازت ہے, اس سے رک جانا جس سے منع کیا گیا ہے. سب دیکھ رہے ہیں, ایسا دیکھ سکتے سب, اجازت نہیں ہے اس کی. یہی سیکھنا ہے. اسی کا نام مسلمان ہے, اسی کا نام اسلام ہے. بھائی جلدی آ جائے, باہر کوئی نہ رہے, سو اندر تشریف لا لیں. خدمت والوں کے علاوہ کوئی نہ رہے باہر. دکانیں بند کر دیں, ہوٹل بند کر دیں. آپ کو بازار سے, گھروں سے یہاں لایا گیا ہے, پھر یہاں بازار میں چلے جائیں, کیا فائدہ؟ بازار تو بدترین جگہ ہے. سب سے زیادہ ناپسند جگہ پوری دنیا میں اللہ کے نزدیک وہ بازار ہے, اور سب سے پسندیدہ جگہ وہ مساجد ہیں, دین کی مجلسیں ہیں. بازار میں رہنا کوئی اچھی علامت نہیں ہے. بدترین جگہ پر, بری جگہ پر رہنا کوئی اچھی علامت نہیں. ضرورت سے جاتا ہے آدمی بازار میں, جیسے استنجے کو ٹوائلٹ پہ جاتا ہے, وہ وقت گزارنے کے لیے نہیں جاتا ٹوائلٹ میں. جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت فارغ ہو گیا آگے. تو بازار بھی اسی لیے ہے, ضرورت سے فارغ ہو گیا آگے. بازار میں جا کے 4 گھنٹے گزار رہے ہیں, یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ بازار میں وقت گزارنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں. بازار تو وقت کی ضرورت کے لیے آدمی جاتا ہے, آ جاتا ہے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے, دعا پڑھ کے, اللہ سے پناہ مانگی. اس لیے کہ جب شیطان آسمان سے اس کو زمین پہ اتارا جا رہا تھا تو اس نے اللہ سے مانگا کہ اللہ میں جا رہا ہوں تو صحیح, رہوں کہاں؟ تو بولے بیت الخلا میں رہو, بازار میں رہو. اس لیے بیت الخلا میں جاتے وقت دعا مانگنے کا ہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. برے جنات اور خبیث جنات سے, اللہ شیطانوں سے ہماری حفاظت فرما. اس لیے کہ وہاں شیطان آ رہے تھے. اور اس نے کہا کہ میں ذرا میٹنگاں کرنے میں بیٹھنے کے لیے کوئی چبوترا چاہیے میرے کو, چودرا کے لیے بیٹھتے نا وہ سرپنچ وغیرہ چبوتروں پہ فیصلے کرنے, ویسا کوئی چبوترا بیٹھنے کے لیے کوئی میرے کو اسپاٹ چاہیے بول کے پوچھا شیطان اللہ سے. تو اللہ نے کہا کہ تیرا اسپاٹ بیٹھنے کا, میٹنگاں کرنے کا وہ بازار ہے, وہاں بیٹھ کے رہو. تو وہاں بیٹھ کے انہیں میٹنگاں کرتا, ایک ایک کو بلاتا شیطان بازار میں اور برائیاں کرواتے رہتا, پلانی کا واسط بنتے. اس لیے وہاں بھی پناہ مانگ کے جانا ہے, اللہ حفاظت فرمائے, اپنی ضرورت پوری کر کے آ جانا ہے. وہاں وقت گزاری کے لیے نہیں جاتے. ایک چائے پہ 1 گھنٹہ لگ رہا ہے بازار میں, ہوٹل میں, ساری خرابیاں بیان کر رہے ہیں. امت ایسی ہو گئی, امت ایسی ہو گئی, نوجوان ایسے ہو گئے, بچیاں ایسے ہو گئے.
تو کیسا ہو گیا؟ کون کیسے ہو گئے؟ محنت تو کچھ کرنے کا نہیں، بولنا آ گیا سب کو، بولنے کی عادت ہو گئی، امت خراب ہو گئی. لیکن امت کو سدھارنے اور امت کی اصلاح کے لیے وقت دینے، جان مال لگانے تیار نہیں. بولنے کے عادی ہو گئے سب. بعض لوگوں کی تقریر تو لوگوں کی برائی بیان کرنے میں ہوتی ہے. یہ محلے کے بچے غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، انہیں ایسا کرا، انہیں ایسا کرا، نوجوان ایسے ہو گئے، چبوتروں پہ بیٹھ گئے. اس میں آدھی تقریر ہو جاتی ہے. قرآن و حدیث بولنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ وہ بول دیے BBC لندن کی خبریں تو کام ہو گیا. یہ سب چھوڑ دو. اللہ کی بات کرو، اللہ کے رسول کی بات کرو، دین کی بات کرو، آخرت کی بات کرو، جہنم کی بات کرو، جنت کی بات کرو. جو قرآن میں ہے وہ بات کرو، جو حدیث میں ہے وہ بولو. باقی کھانے پینے کی ضرورت کی باتیں الگ ہیں. اس کی بیکار باتیں لانے کی چھوڑ دو. کسی کے کتنے بچے کی شادیاں ہو گئی کر دیا انہیں. اب تم کچھ بھی کیا کرتے ٹائم خراب کرتے. شادی میں میرے بھی تو وہی پتا ہے. پورے بچے بھی ہو گئے، گھر بن گیا خوش. ارے وہاں کچھ اللہ رسول کی بات کرو، سیرت کی بات کرو، دین کی بات کرو. صبح اٹھے فون لگائے تو اس پہ وہی بات. ناشتہ کرے گا؟ ہاں ناشتہ کرتے. ناشتہ لے کر تو کیا بھوکے رہتے گا؟ نماز پڑھے گا پوچھو، تسبیح پڑھے گا پوچھو، تلاوت ہوئی کیا پوچھو. اماں بیٹی سے ایک پوچھ رہی ناشتہ کرے گا، اماں بیٹی اماں سے ایک پوچھ رہی ناشتہ کرے گا. اس کے علاوہ کچھ پوچھنے آتا نہیں، کچھ بولنے آتا نہیں. اس لیے کہ سیکھے نہیں. کسی کو فون کرو صبح تو یہ پوچھو کہ تہجد ہوئی، فجر ہوئی، تلاوت ہوئی، تسبیحات ہوئے، تعلیم ہوئی. یہ پوچھنے کی چیز ہے. صحابہ آپس میں ملتے تو یہی پوچھتے تھے. شوہر گھر میں آیا تو بیوی یہی پوچھتی تھی، بچے یہ پوچھتے تھے. مسجد گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمائے، کون سی آیت آج نازل ہوئی، ہمارے لیے کیا حکم آیا. اس لیے فکریں دین کی تھی. آج تو یہ فکریں ختم ہی ہو گئی. اس وجہ سے دین زندگی سے نکلتے جا رہا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، آج اسی لیے جمع کیا گیا ہے ہم کو کہ آج ہم اس فکر پر آ جائیں جس فکر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ مزیدار جماعت کے ساتھی ہیں. کون کون اس میں مزیدار جماعت کے ساتھی ہیں؟ تو سارے وہی ہیں، دو چار ہاتھ ہو گئے. ارے سب مزیدار جماعت میں بیٹھتے نہیں بیٹھتے مشورے میں روزانہ؟ ہاں کون کون نہیں بیٹھتے اس میں ہاتھ اٹھاؤ. مزیدار جماعت میں نہیں بیٹھے تو محروم لوگ ہیں. مسجد وار جماعت میں بیٹھنا، مسجد وار جماعت کے ساتھی بننا، اس لیے کہ پوری دنیا میں زمین پر سب سے خوش نصیب لوگ ہیں جو مزیدار جماعت میں بیٹھتے ہیں، مزیدار جماعت کی فکر کرتے ہیں، مزیدار جماعت کے ساتھی ہیں. آپ نہیں سمجھے مزیدار جماعت کیا ہے؟ سو آپ لوگ خود نہیں معلوم. میں کہتا ہوں پوری سرزمین پر دنیا کی سب سے اہم فکر کرنے والے اور سب سے زیادہ خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو مزیدار جماعت کے ساتھی ہیں. ارے سمجھ میں آ گئی بات؟ کچھ خوش ہو گئے نہیں؟ ارے خوشی ہو رہی نہیں ہو رہی آپ کو؟ حقیقت میں ہے یہ. ہم حیدرآباد میں ایک مسجد میں گیا، میں صبح میں ہم گشتیں کر رہے تھے، ملاقاتیں کر رہے تھے، مزیدار جماعتوں میں پہنچ رہے تھے گولکنڈہ قلعے میں. تو ایک مسجد میں گئے تو مزیدار جماعت بیٹھی ہوئی تھی، 7 آدمی ان کی. کتنے؟ ارے بولو سب. 7 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، سر جوڑ کے تعلیم کر کے مشورہ کر رہے تھے، فکر کر رہے تھے. میں پوچھا کہ اس مسجد کے اطراف میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ تو وہ جماعت بتائی کہ 500 مکانات مسلمانوں کے گھروں کے ہیں مسجد کے اطراف اس بستی میں. ایک گھر میں اگر 2 بالغ مرد ہیں تو کتنے ہو گئے؟ 1000 ہو گئے. فجر کی نماز میں کتنے آئے؟ تو اس نے ان لوگوں نے کہا کہ 20 آئے. فجر کی نماز میں کتنے آئے؟ 20. کتنے غائب ہو گئے؟ 980. میں پوچھا کہ یہ مزیدار جماعت آپ لوگ بیٹھ کے کیا سوچ رہے ہیں، کیا فکر کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو مزیدار جماعت نے کہا کہ ہم یہ فکر کر رہے ہیں کہ یہ 980 جو نماز کو نہیں آئے وہ کیسے مسجد میں آنے والے بن جائیں. یہ کس کی فکر ہے یہ؟ ارے کس کی فکر ہے یہ؟ مزیدار جماعت. لیکن ہے کس کی فکر یہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی.
صحابہ سے بڑھ کے کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا. صحابہ سے بڑھ کے نہ کوئی نمونہ ہے نہ کوئی نمونہ ہو سکتا. سمجھ لو اس کو اچھی طریقے سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال محنت کر کے ایک جماعت تیار کرے صحابہ کی اور فرمایا کہ قیامت تک یہ لوگ نمونہ ہیں. تو کس کے طریقے پہ چلنا ہے ہم کو؟ صحابہ. اللہ کا کرم ہے مولانا الیاس صاحب یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں باپ بیٹے نے پوری امت میں ایک ایسی روح پھونک دی اور ایسا کام چلا دیا کہ اس میں 3 دن کوئی مسلمان جماعت میں جاتا ہے تو واپس اس عزم کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ لوٹتا ہے کہ میں بھی صحابہ جیسا بنوں گا، صحابہ کی زندگی میں چلوں گا. یہ کتنی بڑی بات ہے. بھول گئی تھی امت. حضور جس کو نمونہ بنائے اسی کو بھول گئے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ دعوت کا کام بہت بڑی نعمت ہے. ہاں اچھے تو کو سمجھ میں نہیں آتا. اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو سمجھاتا ہے. یہ کام سب کے سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. پڑھے لکھے ہوئے سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. یہ قربانی مجاہدے سے سمجھ میں آتا ہے. جس کے دل میں امت کا دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے اس کو دعوت کا کام کیا سمجھ میں آتا. اس کو تو پھرنا سمجھ میں آتا ہوگا. دعوت کا کام تو اس کو سمجھ میں آئے گا جس کے دل میں دین کے مٹنے کا غم ہوگا، وہ تڑپ جائے گا. جس کو اپنی اولاد کو بے نمازی دیکھ کے درد نہیں ہو رہا اس کو کیا دعوت کا کام سمجھ میں آئے گا؟ کیا امت کے نمازیوں کی فکر کرے گا نماز کی؟ جس کو اپنی اولاد کی نماز کی فکر نہیں ہے، دادا کو اپنے پودرے کے نماز کی فکر نہیں ہے. نوجوان پودرا سو رہا، حاجی صاحب دادا نماز کو جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں اس کے اوپر رحم کر رہا ہوں. رحم نہیں کر رہے. یہ دادا ظالم ہے جو اپنے پودرے پہ نماز کی فکر نہیں کر رہے. پودرے ظالم ہے. یہ رحم کرنے والے نہیں ہو سکتے. رحم کرنے والا تو وہ ہے جو امت کے بے دینی کو دیکھ کر ان پر رحم کرے. کھانے کپڑے پہ رحم کرنے والے تو بہت ہے، غیر مسلم بھی رحم کر لیتا. اصل مسلمان کا رحم تو یہ ہے کہ بے دینی کو دیکھ کے تڑپ جائے، بے دین کو دیکھ کے تڑپ جائے کہ یہ کیسے دیندار بن جائے. اس کا احساس ہی نہیں ہے. ہاں کوئی مر رہا ہے تو اس کا بھی ہم کو غم ہے، کہیں لوٹ رہے ہیں تو اس کا بھی غم ہے، کہیں پیٹے جا رہے ہیں تو اس کا بھی غم ہے ملکوں کے اندر. ارے ایسا ہو گیا، ارے ایسا ہو گیا، ارے ایسا ہو گیا، ارے ایسا ہو گیا. اس سے زیادہ پٹائی، اس سے زیادہ نقصان تو یہاں ہو رہا ہے. حالات یہاں ہیں. کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نقصان کیا ہے سنو، کہ اگر ایک شخص ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے تو وہ ایسا ہے جیسے اس کا گھر لڑ گیا، اس کے بیوی بچے لڑ گئے، اس کا مال لڑ گیا. اب کتنے لڑ گیا گھر بتاؤ، کتنے لڑ گئے جی؟ باہری لڑے وہاں نہیں. اس کو لٹنا نہیں کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم نبی کے علم پر نہیں ہیں، ہم جہالت میں ہیں. نبی کا علم کیا ہے اس کا پتہ ہی نہیں. نبی کا علم یہ ہے کہ لٹنا پٹنا نقصان حادثہ یہ ہے کہ نماز چھوڑ دو. نماز چھوڑنے والے کو سمجھ رہے ہیں اچھا ہے مزے میں کہاں ہے؟ اچھا کہاں ہے؟ لٹ گیا صبح فجر میں، اس کا گھر لٹ گیا، اس کے بیوی بچے لٹ گئے، تو اس کو دیکھ کے اچھا ہے. بولے ناشتہ کرا بولے تو ارے مزے میں ہی سمجھ رہے، کھا لیا تو بس ہے. اس سے زیادہ اور کوئی چیز ہی نہیں ہے ہمارے نزدیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کام ملنے کے بعد 23 سال تک ایک دن بھی کبھی 2 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائے. یہ کام کی ذمہ داری ایسی ہے. یہ کام کی ذمہ داری جب آپ کو ملی تو آپ نے فرمایا لا راحت بعد اليوم، آج کے بعد اب کوئی راحت نہیں. آج ہم کو بھی یہ طے کرنا ہے. تو آپ لوگ مسجد جماعت کے ساتھی ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے. جیسے وہ اپنی مسجد کا واقعہ سنانا میں 1000 لوگ ہیں مسلمان، اس میں سے 20 نمازی اور 7 یہی ہیرے ہیں دنیا میں. بس یہی کچھ ہے دنیا میں، بس یہی کچھ ہے. بس باقی تو سب ناشتے کی فکر میں بھاگ رہے، بچوں کو اسکول چھوڑنے کی فکر میں بھاگ رہے، نوکری کی فکر میں بھاگ رہے، کھیتی کی فکر میں بھاگ رہے. تو بھاگ رہے ضرور. بیٹھے ہوئے کون ہے؟ نبی کا دین مٹ رہا ہے، اس کے غم میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ مسجد وار جماعت کے ساتھی. ہاں یہ فکر سے اچھے محروم ہیں.
یہ وہ فکر ہے، یہ وہ فکر ہے، یہ وہ فکر ہے جس کو اللہ نے اپنے نبی خاتم النبیین کو دیکھ کر انسانیت کی طرف بھیجا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑو۔ اب بتاؤ آپ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اب وہ 1000 میں سے وہ 7 پسند آ گئے اللہ کو، اللہ کی خاص نظر پڑی کہ یہ میرے ہیں، 4 مہینے لگائیں گے، چلہ لگائیں گے، 3-4 مہینے لگائیں گے، میرا کام کریں گے۔ سمجھ میں آئی بات کچھ؟ اللہ نے آپ کو بھی ایسے ہی چنا ہے، آپ کے گاؤں سے، آپ کے محلے سے، آپ کے منڈل سے، کہ یہ میرا کام کریں گے۔ آپ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ جاب اچھا ہے؟ کس کو پسند ہے یہ جاب؟ جزاک اللہ۔ بہت دیکھو، یاد رکھو ہماری بات، اللہ بڑے ہیں، اللہ کا کام بڑا ہے، اور جو اللہ کا کام کرے وہی بڑا ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے انسان دھوکے میں ہیں، سارے دھوکے میں ہیں، نادان ہیں، بے وقوف ہے، سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ کا کام کرے بس۔ ہمارے نبی نے اللہ کا کام کیا تو اللہ نے آپ کو ایسا بلند کیا کہ معراج پر بلائے، ایسا بلند کیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، دنیا میں جہاں ہمارا نام لیا جائے گا وہاں ہمارے نبی کا نام لیا جائے گا، اس لیے کہ یہ ہمارا کام کرنے والے ہیں۔ اللہ کا کام کرنے والے کبھی ضائع نہیں ہوتے، اللہ کا کام کرنے والے کبھی ذلیل نہیں ہوتے، اللہ کا کام کرنے والے کبھی بے عزت نہیں ہوتے، ہوں گے تو اللہ کے دین کے لیے ہوں گے۔ اللہ ان کو اونچا کرے گا، اللہ ان کی مقبولیت دلوں میں ڈالے گا۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب گاڑی والے تھے ماشاءاللہ اچھے، لیکن روزانہ پینا لوٹنا ایک ہی کام تھا، کئی دنوں سے جماعت کے ساتھ پکڑ لیے، اس کی تشکیل کر لیے، 3 دن لے کے چلے گئے گاؤں میں۔ جس دن لگ گئے اسی دن مغرب میں لوگ آ کے بولنے لگے حضرت دعا کریے ہمارے لیے، آپ اللہ کے راستے میں ہیں۔ ایک ہی دن میں اتنے بڑے ہو گئے۔ یہ کام ویسا ہے، اس کی نسبت ایسی ہے اللہ کے راستے کی، اللہ کے کام کی۔ اس لیے سب طے کرو کہ ہم اللہ کا کام کریں گے اتنا آہستہ ہو رہے بولنے کی اللہ کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ کسی کی دعوت دینے نہیں ہے، اللہ کی دعوت دینے ہے۔ تم اللہ کے کام کے لیے پیدا ہوئے، اللہ کا کام کریں گے یہ ارادہ کرو۔ 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے کریں گے؟ آج تو ارادہ کر لو 8 گھنٹے کریں گے انشاءاللہ۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمانوں سے ایک بہت بڑی بھول ہو گئی، امت مسلمہ سے ایک بڑی بھول ہو گئی، ایک غلطی ہو گئی۔ توبہ کریں گے وہ غلطی سے؟ یہاں والے تو کر لو، پوری دنیا کر لیں گی آپ کو دیکھ کے انشاءاللہ۔ سچی پکی توبہ کرو، ایک بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ تو صبح مفتی صاحب بولے نا، غیروں کی طرح آج مسلمان بھی اپنی زندگی کی ترتیب بنا لیا، کما لیا، کھا لیا، گیا بہن بیلنس کر لیا، وہ شادیاں کر دیا۔ انہیں کیا کرنا، غیر مسلم بتا ہم بھی ویج کر دیں۔ فرق کیا ہوا بھائی؟ فرق کیا ہوا بھائی؟ مسلمان میں غیر مسلم میں انہیں بھی بچوں کے شادیاں کرا، ہم بھی بچوں کی شادیاں کرو۔ بھائی ہم تو ایک کام کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھول اور غلطی یہ ہو گئی کہ مسلمان بیوی بچوں کو وقت دینا جانتا ہے، گھر کو وقت دینا جانتا ہے، ملازمت کو وقت دینا جانتا ہے، کاروبار کو وقت دینا جانتا ہے، رشتہ داروں کو وقت دینا جانتا ہے، دوستوں کو وقت دینا جانتا ہے، تقریبات کے لیے وقت دینا جانتا ہے، تعمیرات کے لیے وقت دینا جانتا ہے۔ نہیں جانتا ہے تو اللہ کے کام کو، اللہ کے گھر کو وقت دینا بھول گیا۔ اتنی بڑی غلطی ہو گئی اس سے، پوری صحابہ کی حضور کی زندگی سے ہٹ گیا۔ صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو وقت دیتے تھے، اللہ کے کام کو وقت دیتے تھے، ضرورت کے لیے گھر کو جاتے تھے۔ آپ پورے الٹے ہو گئے، ایک جنا ہفتے میں ایک بار جا رہا ہے، ایک جنا سال میں ایک بار جا رہا ہے، ایک جنا تو گیا ہے چلے 30 سال سے۔ اتنا بول گیا، پھر بول رہا میں مسلمان ہوں۔ کیا کام کر رہا بولے تو مسلمانوں کا کام ہی نہیں کر رہا ہوں، دین کا کام نہیں کر کے کہے گا مسلمان۔ دین کا کام کرنا نا، دین کے کام کے لیے تو ہم پیدا ہوئے نا۔ اب اس کام کی کارگزاری ہوگی انشاءاللہ ابھی
कारगुजारी देंगे आप लोग, गौर से सुनेंगे कारगुजारी। क्या वक्त हो रहा है सर? 10 बजे। कारगुजारी का एक फायदा तो सुन लो। एक फायदा ये है कि इसमें इज्तिमाइयत पैदा होती है, काम एक नहज पर आता है, एक फिक्र पर आता है, इसके लिए कारगुजारी ली जाती है। समझे बात? एक फिक्र, इज्तिमाइयत क्या है? इज्तिमाइयत खाली आपस में मिलजुल के रहने का नाम इज्तिमाइयत नहीं है। सब मुज्तमा है, सब मुत्तहिद है, लड़े रहे, इसका मतलब नहीं है इत्तेहाद, इज्तिमाइयत ये नहीं। इज्तिमाइयत असल ये है कि हम सब की बात और सब का काम एक होना चाहिए। पूरे काम करने वालों में, दुनिया के दावत का काम करने वालों में इज्तिमाइयत कायम नहीं हो सकती जब तक सारे काम करने वाले उस बात पर जम न जाएं जो बात निजामुद्दीन मरकज से कही जा रही है, तब इज्तिमाइयत पैदा होगी। इसलिए हमारे हजरत फरमाते हैं काम करने वालों में वहदत करीमा पैदा हो, एक बात, एक काम, एक नहज, एक तरीका, अलग अलग नहीं। करीमनगर वालों का काम करने का तरीका अलग, हैदराबाद वालों का अलग, ऐसा नहीं। सबका एक ही तरीका, एक ही काम। कारगुजारी से काम एक होता है, एक नहज से आता है, इज्तिमाइयत पैदा होती है। हमारे हजरत मिसाल देके फरमाते हैं कि एक स्टेशन पर 300 आदमी खड़े हुए हैं। कितने? 300। उनको देख के क्या कहेंगे हम? ये भीड़ है, ज्यादा पब्लिक है बोलेंगे ना? अरे क्या बोलते हैं, स्टेशन पे भीड़ है बोलेंगे ना? कुछ दिख रहा है क्या पीछे? कौन कहे भाई? इधर इधर देखो, स्टेज के नीचे 300 आदमी स्टेशन पर खड़े हुए हैं, तो देखकर क्या कहेंगे? भीड़ है, पब्लिक ज्यादा है। या कोई कहेंगे कि एक जमात खड़ी हुई है, 300 आदमी होगी। अरे बोलो, कोई बोलेगा जमात खड़ी हुई है? एक जमात खड़ी हुई बोलेगा? नहीं बोलेगा, भीड़ है बोलेगा। लेकिन मस्जिद में आके देखे 3 आदमी ऐसे नहीं, 300 नहीं, एक इमाम है, 2 मुसल्ली हैं, देखते क्या बोलेंगे आप लोग? अरे नमाज हो रही तो क्या बोलेंगे? जमात खड़ी हुई बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? जमात बोलेंगे। ये जमात है, यदुल्लाहि अलल जमा, जमात पर अल्लाह का हाथ होता है, अल्लाह की मदद होती है। ये जमात है, वो जमात नहीं। क्यों? दोनों में फर्क यह है कि उन सब की नीयत अलग अलग है, इरादे अलग अलग है ना। वो स्टेशन पर खड़े सो वालों, एक जना इयादत के लिए जा रहा है, एक जना रिश्तेदारों से मिलने जा रहा है, एक जना नौकरी को जा रहा है, एक जना शादी में जा रहा है, एक जना मुलाजिमत, सब अलग अलग नीयतों से अलग अलग कामों पे जा रहे हैं ना। सबके काम अलग, सबके इरादे नीयतें अलग अलग, और सबकी बात भी अलग अलग है। सब अपने अपने बातों में लगे हुए हैं अलग अलग, ये सब मिलकर एक ही बात कर रहे हैं, सब अलग अलग। इसलिए वो जमात नहीं है। और यहाँ मस्जिद में जो 3 आदमी ठहरे, सबकी नीयत एक ही है ना? नहीं, एक जना नमाज की नीयत, एक जना एक्सरसाइज की नीयत करा के, ऐसा तो नहीं है। सब नमाज की नीयत करके ठहरे हुए, और सब एक ही अमल कर रहे हैं या अलग अलग? एक रुकू में, एक सजदे में है क्या? सब रुकू में या सब सजदे में? ऐसे ही सब की बात भी एक है। रुकू में सब सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ रहे या एक सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ रहे? सब एक ही पढ़ रहे। बात है इस तरह से हमारे काम करने वालों में भी इज्तिमाइयत हो, सबकी बात एक होनी चाहिए, अमल एक होना चाहिए, तरीका एक होना चाहिए। कारगुजारी से ये चीज पैदा होती है, काम एक नहज पर आता है। इसलिए कारगुजारी का ये नफा है। और से कारगुजारी सुनेंगे इंशाल्लाह। आ जाओ, कौन है आजब भाई? जगतियाल वाले आ जाओ, जगतियाल वाले आ जाओ। अरे ये क्या हुआ? कहाँ है जगतियाल वाले? कोरटला वाले कहाँ है? और क्या है आपके बोला तो सामने बोला। जगतियाल कोरटला सामने अमल ही होगा।